ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بلند آواز سے محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ شیخین کریمین رضی اللہ عنہما کی بارگاہ میں سلام کا تحفہ پیش کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں امام اہل سنت: سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام. یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام. اصدق الصادقین، تمام سچ بولنے والوں میں سب سے بڑا سچ بولنے والا. سید المتقین، تمام پرہیزگاروں کا سردار. اصدق الصادقین سید المتقین، چشم و گوشے وزارت پہ لاکھوں سلام. پھر فرماتے ہیں وہ عمر جس کے اعداء پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام. ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام. اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم سے محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اللہ و رسول کی بارگاہ سے جو صحابہ کو شان ملی اور جو اہل بیت کو شان ملی، نہ اس میں سے کچھ گھٹانا ہے نہ بڑھانا ہے، بلکہ جو مقام اللہ نے انہیں عطا کیا ہے اسے دل و جان سے تسلیم بھی کرنا ہے اور اسے امت تک کے پہنچانا بھی ہے. یہ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے. نہ صحابہ کی شان گھٹانے کو ہم پسند کرتے ہیں، نہ اہل بیت رضی اللہ عنہم کی شان گھٹانے کو پسند کرتے ہیں. جو سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان گھٹائے اس کا تعلق اہل سنت و جماعت سے ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ ہمارے علماء نے باقاعدہ سیدنا مولائے کائنات رضی اللہ عنہ کے لیے خصوصی طور پہ فرمایا محبت امیر شرط تسنن است، یعنی مولا علی سے محبت کرنا سنیت ہے. اب کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی سنی بھی کہے اپنے آپ کو اور وہ مولا علی کی شان گھٹائے؟ لیکن یہ وہ عظیم ذات ہے جو جھوٹی اور گڑی ہوئی روایتوں کی محتاج نہیں ہے، بلکہ یہ وہ ذات ہے کہ اللہ اس کے رسول نے ان کا مرتبہ اتنا بلند کر دیا ہے کہ بڑے بڑوں کا خیال بھی وہاں نہیں جا سکتا ہے. یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے. آج عنوان ہے صدیق اکبر اور فاروق اعظم کون.
یہ آپ سب سے پہلے یاد رکھ لیں، صدیق کا معنی ہوتا ہے سچ بولنے والا، اور اکبر کہتے ہیں سب سے بڑے کو، تو صدیق اکبر کا معنی کیا ہوا؟ صحابہ میں سب سے بڑا سچ بولنے والا۔ فاروق کا معنی ہوتا ہے حق اور باطل کو الگ الگ کرنے والا۔ اعظم کہتے ہیں سب سے بڑے کو، تو فاروق اعظم کا معنی کیا ہوا؟ کہ صحابہ میں وہ سب سے بڑے جو حق اور باطل میں فرق کرنے والے ہیں، یہ اس کا لغوی معنی ہوا۔ ٹھیک ہے، اس بات پر امت کا اجماع ہے کہ صدیق اکبر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اس پر امت کا اجماع ہے۔ آپ جب صدیق اکبر کہتے ہیں ذہن میں کون آتا ہے؟ حضور علیہ السلام آتے ہیں، جبکہ حقیقت میں حضور ہی صدیق اکبر ہیں۔ حضور سے بڑا سچ بولنے والا کون ہے؟ لیکن ایک خصوصیت ہے صدیق اکبر کی، سرکار سے زیادہ فرق کرنے والا حق اور باطل میں کون ہے؟ ارے عمر ابن خطاب کو یہ لقب ملا تو بھی سرکار کی بدولت ملا ہے، تو سرکار سے بڑا تو فاروق اعظم کوئی نہیں۔ اب جو یہ کہتے ہیں کہ مولا علی کا یہ لقب ہے، تو ہم کہتے ہیں پھر سرکار کو ہی دے دیا جائے۔ صدیق اکبر محمد رسول اللہ، فاروق اعظم محمد رسول اللہ۔ اس بات پر امت کا اجماع ہے کہ صدیق اکبر کون؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، اور فاروق اعظم کون؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ یہ 1.5 سال سے حملہ اصل میں ذرا سا بدلا ہے۔ پہلے آج جو صدیق اکبر پہ حملہ کر رہے ہیں اور فاروق اعظم یعنی اس لفظ پہ حملہ کر رہے ہیں، چند سال پہلے یہی لوگ کس بات پہ حملہ کر رہے تھے؟ خلافت صدیق اکبر، یعنی صدیق اکبر بولتے تھے اور خلافت پہ حملہ کرتے تھے، اور اس فتنے کو باقاعدہ جو ہے پھیلانے کے لیے دشمنوں نے جس کو لانچ کیا وہ طاہر القادری تھا۔ یہ پروڈکٹ یہودیوں کا بچہ یہ پیدا ہوا، اور اس نے خلافت کی 2 قسمیں کی۔ کہا کہ ابو بکر ظاہری خلیفہ ہیں، مولا علی پہلے باطنی خلیفہ ہیں۔ اس نے یہاں پر خلافت پہ حملہ کیا، جبکہ ظاہری ہو یا باطنی ہو پہلے ابو بکر ہی خلیفہ ہیں۔ مولا علی تو یہاں تک فرماتے ہیں، جب مولا علی سے کہا گیا کہ آپ نے ابو بکر کو خلیفہ کیسے بنا لیا، تو مولا علی فرماتے ہیں رسول اللہ نے ان کو دین میں ہمارا امام بنایا، کہ سرکار آخری وقت بیمار تھے اور میں کمرے میں موجود تھا، نہ میں بیمار تھا نہ میں غائب تھا، سرکار کی بارگاہ میں موجود تھا، اور ابو بکر تو وہاں تھے بھی نہیں، حضور نماز پڑھانے نہیں آ سکتے تھے، تو فرمایا ابو بکر کہاں ہیں؟ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ مولا علی فرماتے ہیں جبکہ میں غائب بھی نہیں تھا کہ کوئی کہتے کہ نہیں علی نہیں تھے تو ابو بکر کو بڑھا دیا، اور فرماتے میں بیمار بھی نہیں تھا کہ اٹھ نہیں سکتا تھا تو کہا ابو بکر کو کہہ دو، کہتے میں موجود تھا، پھر بھی حضور نے امام بنایا دین میں کس کو؟ ابو بکر کو۔ مولا علی فرماتے ہم سمجھ گئے دین دنیا سے زیادہ اہم ہے، جب رسول اللہ نے دین میں ابو بکر کو ہمارا امام بنایا تو رسول اللہ کے جانے کے بعد دنیا میں ہم نے امام بنا لیا ہے۔ تو ابو بکر پہلے باطنی خلیفہ ہیں، بعد میں ظاہری خلیفہ ہوئے ہیں، لیکن طاہر القادری نے کیا کیا؟ صدیق اکبر کی خلافت پہ حملہ کیا۔ پھر وہ خلافت کی 2 قسمیں نکلیں، یہ 2 قسمیں اسی وجہ سے کی گئیں تاکہ ان کی ذات کو نشانہ بنایا جائے۔ پھر 1-2 سالوں کے بعد میں افضلیت صدیق اکبر پہ حملہ ہوا، افضلیت صدیق اکبر پر، اور اس کو بھی باقاعدہ فتنہ پھیلانے کے لیے پاکستان کے کچھ لوگوں کو تیار کیا گیا، اور انہوں نے افضلیت کے اندر یہ کہا کہ صدیق اکبر کی جو افضلیت ہے، عمر فاروق کی جو افضلیت ہے، یہ امت کا قطعی اجماعی مسئلہ نہیں ہے، ساری امت اس پہ جمع نہیں ہے، بلکہ یہ ظنی ہے، کچھ لوگوں کا مسئلہ ہے، جبکہ ابو بکر و عمر افضل ہیں، اس پر امت کا اجماع ہے۔
یہ قطعی مسئلہ ہے، اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا، بلکہ یہاں تک کہ علماء نے فرمایا کہ علماء پر واجب ہے افضلیت ابو بکر و عمر کو بیان کرنا، اور جو ان دونوں کو افضل نہ مانے وہ سنی رہ نہیں جاتا ہے، وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ یہ اتنا عظیم مسئلہ تھا، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کوئی ولایت پہ حملہ کرتا، کبھی کوئی خلافت پہ حملہ کرتا، کبھی امامت پہ حملہ کرتا، کبھی افضلیت پہ حملہ کرتا، لیکن ساتھ صدیق اکبر کہتا تھا، صدیق اکبر ساتھ کہتا تھا۔ لیکن عید غدیر کا فتنہ جو تھا، عید غدیر ایک بہت بڑا فتنہ ہے 18 ذی الحجہ کو۔ اس سال، پچھلے سال یہ فتنہ ہوا تھا لیکن اتنا زیادہ نہیں تھا، لیکن اس سال اس کو باقاعدہ کچھ نام نہاد سنی خانقاہوں سے معاذ اللہ، صدوار معاذ اللہ، یہ فتنہ ابھارا گیا عید غدیر کے موقع پر کہ حدیث میں ہے رسول اللہ نے جسے صدیق اکبر کہا ہے وہ علی ہیں، اور جسے رسول اللہ نے فاروق اعظم کہا وہ علی ہیں۔ اب یہ تو بیان کر دیا، اب سارے نوجوان بچے سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ذہن میں بات گھس گئی کہ ہم یہ سنی علماء تو ابھی تک ابو بکر کو صدیق اکبر کہتے تھے، عمر کو فاروق اعظم کہتے تھے، یہ تو مولا علی کا حق مار رہے تھے۔ یہ مسئلہ صرف ان دونوں حضرات کے اوپر جو ہمارا عقیدہ ہے اس عقیدے کو کمزور کرنے کے لیے، یعنی کبھی امامت پہ، کبھی ولایت پہ، کبھی افضلیت پہ، کبھی خلافت پہ حملے ہوتے تھے، اب ڈائریکٹ ان کے اس لقب پر کہ صدیق اکبر وہ نہیں، فاروق اعظم وہ نہیں، بلکہ یہ دونوں لقب جس کا ہے وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حملہ کیا۔ 1.5 سال اس کو ہوئے، اور اس بات کے ثبوت میں 2 حدیثیں ان لوگوں نے پیش کی ہیں کہ یہ لقب مولا علی کا ہے۔ 2 حدیثیں باطل، موضوع اور شیعوں کی گڑی ہوئی 2 حدیثیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں اہل سنت و جماعت پہ حملہ کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے گندے لوگوں کے پاس جانا ہی پڑے گا، گندگی جب تک نہیں کھائیں گے تب تک اہل سنت پہ حملہ نہیں ہو سکتا ہے۔ 2 گڑھی اور باطل اور موضوع حدیثوں کو لے کر کے یہ فتنہ پیدا کیا۔ اب اگر معاذ اللہ ان 2 حدیثوں کو صحیح مان لیا جائے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب تک صحابہ میں بھی کسی نے ابو بکر و عمر کے علاوہ صدیق اکبر یا فاروق اعظم کسی کو نہیں کہا، تابعی میں بھی کسی کو نہیں کہا، تبع تابعین نے کسی، امام زین العابدین نے کسی کو کہا، امام باقر نے، امام جعفر صادق نے، امام موسیٰ کاظم نے، ان ائمہ نے کہا کہ میرے ابا صدیق اکبر ہیں یا میرے ابا فاروق اعظم ہیں؟ کسی نے نہیں کہا۔ غوث اعظم نے کہیں لکھا، غریب نواز نے کہیں لکھا، غوث اعظم نے سینکڑوں مقام پر اگر صدیق اکبر لکھا ہے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا ہے، مولا علی کو کیوں نہیں لکھا؟ تو اگر ان دونوں حدیثوں کو صحیح مان لیا جائے تو یہ سوال پیدا ہوگا کہ ابھی تک کہ امت جو ہے مولا علی کا حق مار رہی تھی، اور معاذ اللہ جو ٹائٹل ان کا تھا وہ ان دونوں کو دیتی رہی، لیکن علماء نے ان گڑھی ہوئی حدیثوں کو قبول نہیں کیا۔ ان 2 حدیثوں کا جائزہ ہم بعد میں لیں گے، ان 2 حدیثوں کا جائزہ آپ کے سامنے بتاؤں گا کہ وہ 2 حدیثیں کتنی خطرناک قسم کی ہیں، اور اس کو بیان کرنے والے کتنے لولے لنگڑے ہیں سب، اس کو صحابہ کی طرف منسوب کر دیا، اور جتنے بیان کرنے والے سب شیعہ ہیں۔ تو ان 2 حدیثوں کا جائزہ ہم بعد میں لیں گے۔ پہلے صدیق اکبر اور فاروق اعظم ہونا اور ان کا سب سے افضل اور سب سے بڑا ہونا، ہم اس کو قرآن و سنت اور اجماع امت سے دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم پہلے اپنے عقیدے کی بات کریں گے، بعد میں گندے لوگوں کی طرف آتے ہیں۔ قرآن کی میں صرف 2 آیتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور دونوں آیتوں سے نتیجہ نکالتا ہوں، توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ جی، قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ اللیل میں فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، اور بہت جلد اس سے دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اتقا کو، پرہیزگار کو، اتقا کا معنی کیا ہے؟ سب سے بڑا پرہیزگار۔ بہت جلد جہنم سے
اتقا کو دور رکھا جائے گا، سب سے بڑے پرہیزگار کو دور رکھا جائے گا، جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ اس کا مال ستھرا ہو جائے۔ یہ آیت کس کی شان میں نازل ہوئی؟ تمام مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ آیت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ کسی نے نہیں کہا کہ یہ آیت کسی اور کی شان میں نازل ہوئی ہے، اس لیے کہ یہ آیت تب نازل ہوئی تھی جب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرایا اور لوگوں نے یہ تانا دیا کہ اتنا کالا رنگ کا لگتا ہے بلال، ابو بکر نے اتنا زیادہ مال اس لیے دیا تاکہ بلال کا کوئی احسان رہا ہوگا، اتنا زیادہ مال دے کر کے ابو بکر نے احسان چکایا ہے۔ اللہ فرماتا نہیں وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اس پر کسی کا احسان نہیں ہے، اس نے اتنا مال دیا ہے تو کیوں؟ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، صرف مولا کو راضی کرنے کے لیے دیا ہے۔ تو بلال حبشی کو کس نے آزاد کروایا تھا؟ دنیا جانتی وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ آیت جس میں اتقا کہا، یہ آیت یاد رکھیے، اس لیے میں لفظ اتقا پہ توجہ دلا رہا ہوں۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ان قریب اتقا کو، پرہیزگار کو، اتقا سب سے بڑے پرہیزگار کو کس سے دور رکھا جائے گا؟ جہنم سے۔ ایک آیت یہ ہو گئی۔ قرآن مقدس کے اندر سورہ حجرات کے اندر 26ویں پارے میں یہ سورہ ہے، اس میں اللہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اکرم کا معنی ہوتا ہے سب سے زیادہ عزت والا، اور اتقا کا معنی بتا دیا کہ سب سے بڑا پرہیزگار، اور عند اللہ، اللہ کے یہاں سب سے بڑا اکرم پرہیزگار، سب سے بڑا عزت دار وہ ہے جو اتقا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو آیت؟ ایک آیت میں اللہ نے اتقا کس کو فرمایا؟ صدیق اکبر کو، اور یہاں اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ کے یہاں اکرم سب سے زیادہ عزت دار کون ہے؟ جو اتقا ہے، سب سے بڑا پرہیزگار ہے۔ اور قرآن نے جس کو اتقا کہا ہے وہ صرف صدیق اکبر ہے، وہ صرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غوث اعظم امام التقا والنقا ہیں، اتقا نہیں ہے، صرف صدیق اکبر ہیں جن کو قرآن نے کیا کہا؟ اتقا کہا۔ اب اس کا میں نتیجہ نکلواتا ہوں، نتیجہ آپ کے سامنے۔ صدیق اتقا، سورہ واللیل کی آیت سے نتیجہ یہ میں آپ کے سامنے دو چیزیں رکھتا ہوں، پھر نتیجہ نکال دیں۔ سورہ واللیل میں اتقا کس کو کہا؟ سب سے بڑا پرہیزگار، صدیق اکبر کو۔ تو اب ہم اس کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ صدیق اتقا، صدیق سب سے بڑے پرہیزگار، ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن نے ان کو اتقا کہا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ جو اتقا ہے وہ اکرم ہے، جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے وہ سب سے زیادہ عزت دار ہے۔ اب اس کو ہم پڑھتے ہیں کل اتقا اکرم عند اللہ، ہر وہ شخص جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے وہ اللہ کے یہاں سب سے زیادہ عزت دار ہے۔ اب اس کا نتیجہ صاف صاف نکلتا ہے، صدیق اکرم عند اللہ، صدیق اللہ کے یہاں سب سے بڑا عزت دار ہے۔ یہ ان دونوں آیتوں سے نتیجہ نکلا۔ اچھا، صدیق جب اللہ کے یہاں سب سے بڑا عزت دار ہے تو سب سے بڑا سچ بولنے والا بھی تو ہوا۔ سچائی ایک خوبی ہے، سچ بولنا ایک خوبی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں کسی صحابی کو کوئی ایک جزوی فضیلت مل سکتی ہے، دوسرے صحابی کو نہ ملے۔ جیسے مثال کے طور پر حضرت زید بن حارثہ کو حضور نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا، صدیق اکبر حضور کے منہ بولے بیٹے نہیں، یہ شان ان کو حاصل ہے۔ عثمان غنی ذوالنورین ہیں، دو بیٹیاں ان کے نکاح میں آئیں، صدیق اکبر کو یہ شان نہیں۔ لیکن سچ بولنا تو یہ سارے صحابہ کی صفت ہے نا، سچ بولنا تو یہ کسی ایک صحابی کی تو صفت نہیں نا، اتنا تو آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ سچ بولنا سارے صحابہ کی صفت ہے۔ اور جب سارے صحابہ کی صفت ہے تو سچ بولنا یہ بھی تو اچھی اخلاق میں ہے، یہ بھی تو پرہیزگاری میں ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے وہ سب سے بڑا عزت دار ہے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اکبر اگر کوئی ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے۔ یہ قرآن کی ان دونوں آیتوں سے ہم نے نتیجہ نکالا ہے۔ اب احادیث کی طرف آتے ہیں، احادیث پیش کر کے ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ
جو ہے بہت اہم گفتگو ہے صدیق اکبر اور فاروق اعظم. میں نے دونوں کا لغوی معنی، ڈکشنری کا معنی آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے. ابھی نقلی دلائل دے کر کے پھر ذرا ہم آپ کو عقلی دلائل دیں گے، اور عقل سے بھی اس بات کو ہم سمجھیں گے کہ یہ لقب کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا ہے، ورنہ پھر کہنا پڑے گا مشکل کشا ابو بکر. ورنہ جب ہم مشکل کشا کہتے ہیں ذہن میں کون آتے ہیں؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تاجدار حل عطا عمر ابن خطاب. لیکن تاجدار حل عطا کہتے ہیں تو کون ذہن میں آتے ہیں؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں. سب سے پہلے ہم ذرا احادیث کی طرف جائزہ لیتے ہیں. خود مولا علی سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیے سب سے بڑا کون ہے؟ آپ ہی بتا دیجئے سب سے بڑا کون ہے، کیونکہ آپ ہی کی ناجائز محبت کا دعویٰ کرنے والے کچھ لوگ، اس لیے کہ مولا علی سے ہی حضور نے فرمایا تھا. اچھا، ایک لطف کی بات یہ ہے 1,00,000 کم و بیش 24,000 صحابہ میں حضور نے کسی سے نہیں فرمایا کہ اے ابو بکر تمہاری محبت میں 2 لوگ ہلاک ہو جائیں گے. نہ عمر سے کہا، نہ ابو بکر سے کہا، نہ عثمان سے، کسی سے نہیں کہا. صرف مولا علی سے فرمایا. ترمذی کے اندر حدیث ہے کہ اے علی تمہاری محبت میں 2 لوگ، تمہاری وجہ سے 2 لوگ ہلاک ہو جائیں گے. ایک وہ جو تم سے نفرت کرے گا، اور ایک وہ جو حد سے بڑھ کر کے تم سے محبت کرے گا. یہ صرف مولا علی سے فرمایا ہے. سرکار کی نگاہیں نبوت دیکھ رہی تھی کہ میرے علی کے نام پہ فتنہ پیدا کیا جائے گا، لیکن وہ لوگ یاد رکھ لیں جو میرے علی کے نام پہ فتنہ پیدا کرے گا اللہ اس کو سیدھا جہنم میں داخل کرے گا. میرے علی کے نام سے فتنہ نہ پیدا کرو، میرے علی کے نام سے روشنی پیدا کرو، میرے علی کے نام سے ہدایت لوگوں کو دو، خوشبو دو، فتنے نہ پیدا کرو. صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 3671 ہے. روایت کرنے والے خود مولا علی کے بیٹے محمد ابن حنفیہ ہیں. آپ کے بیٹے نے آپ سے پوچھا ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ اچھا، یہاں لطف کی بات یہ بھی ہے کہ آپ کے بیٹے نے یہ نہیں پوچھا کہ سرکار کے جانے کے بعد خلافت کے اعتبار سے سب سے بہتر کون تھا. مطلق پوچھا سب سے بہتر کون ہے، چاہے وہ خلافت ہو یا افضلیت ہو، مطلق پوچھا سب سے بہتر کون ہے. اب مولا علی کی زبان سے سنیں، مولا علی فرماتے ہیں ابو بکر، سب سے بہتر ابو بکر ہیں. تو محمد ابن حنفیہ کہتے ہیں قلت ثم من، میں نے کہا پھر کون ہے؟ تو مولا علی فرماتے ہیں قال عمر، پھر عمر سب سے افضل ہیں. حضرت محمد ابن حنفیہ کہتے ہیں مجھے ڈر لگا کہ اب اگر میں پوچھوں گا کون تو یہ عثمان کا نام لیں گے. میں جان رہا تھا کہ یہ عثمان کا نام لیں گے، تو میں نے سوال بدل دیا. میں نے کہا پھر آپ ہیں سب سے افضل؟ تو مولا علی فرماتے ہیں ما انا الا رجل من المسلمین، میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک آدمی ہوں. یہ مولا کائنات کی عاجزی اور انکساری. اچھا، اس حدیث کے ٹکڑے کو یاد رکھیے گا کہ مولا علی کی عاجزی دیکھیں، انکساری دیکھیں. کیا فرماتے ہیں؟ میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک آدمی ہوں. یہ بخاری کی روایت ہے. اور جس ایک حدیث کو لیا گیا ہے کہ مولا علی خود کہتے ہیں میں صدیق اکبر ہوں، میں فاروق اعظم ہوں. کہاں یہ کہنا اور کہاں یہ کہنا، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. صدیق اکبر کو دنیا صدیق اکبر کہتے، کبھی انہوں نے اپنے آپ کو صدیق اکبر نہیں کہا. یہ عاجزی ہے صحابہ کی، سب کچھ ہوتے ہیں لیکن اپنے آپ کو کچھ نہیں کہتے ہیں. یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں تو مسلمانوں میں سے ایک آدمی ہوں. پھر بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 3697 ہے. عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کننا فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نعدل بأبی بکر احدا ثم عمر ثم عثمان. فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے زمانے میں ابو بکر کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے، پھر فاروق کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے، پھر عثمان کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے. یہ 3 صحابہ تک کے بخاری کے اندر یہ روایت بیان کی گئی. پھر اس کے بعد ترمذی شریف کی حدیث نمبر 3665 ہے، اور اس کو بیان کرنے والے خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مولا علی فرماتے ہیں کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ طلع ابو بکر و عمر، میں سرکار کے ساتھ تھا کہ ابو بکر و عمر تشریف لے کر کے آئے. جب یہ دونوں آئے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا علی ہاران سیدہ کہول اہل الجنہ، یہ دونوں جو آ رہے ہیں نبیوں اور رسولوں کو چھوڑ کر کے جنتی بزرگوں کے سردار ہیں، جنتی پیروں کے سردار ہیں یہ دونوں.
اب وہ حدیث یاد رکھیں کہ سرکار نے حسنین کے بارے میں فرمایا یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں اور یہ دونوں جنتی بزرگوں اور پیروں کے سردار ہیں. اب جنت میں تو سب جوان ہو کر کے جائیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے 30 تک کی عمر ہوگی سب کی. اللہ تعالیٰ جتنے بھی بزرگ بھی انتقال کریں گے بوڑھے سب کی عمر 30 ہوگی. تو آخر ابو بکر و عمر کن بزرگوں کے سردار ہوں گے؟ حضور نے فرمایا وہ جوان جن کا انتقال دنیا میں جوانی میں ہوا ہے ان جوانوں کے سردار حسنین کریمین ہوں گے، اور جن کا انتقال دنیا میں بڑھاپے میں ہوا ہے ان کے سردار ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے. ورنہ اگر سارے جنتیوں کے سردار حسنین کو مان لیا جائے تو ابو بکر و عمر اور عثمان اور مولا علی بھی تو جوان بنا کر کے جنت میں داخل کیے جائیں گے نا. تو کیا ان کے بھی سردار حسنین ہوں گے؟ تو پتا چلا کہ حسنین تو خود اپنے ابا کے سردار ہو جائیں گے، اور یہ ہو نہیں سکتا ہے. لہذا ابو بکر و عمر، آپ دیکھ لیں عثمان غنی کا انتقال بڑھاپے میں ہوا، مولا علی کی شہادت بڑھاپے کے اندر ہوئی. گویا پتا چلا کہ یہ مولا علی کی وہ ذات ہے کہ ان کے دونوں بیٹے تو جنتی جوانوں کے سردار ہوں گے اور خود ان کے سردار ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہوں گے. اب سرکار انہی سے بیان فرماتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یا علی لا تخبرہما، ان دونوں کو ابھی نہ بتانا، میں خود انہیں بتاؤں گا. یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے. اب اچھا دیکھیں، یہاں سرکار علیہ السلام نے صرف دنیا میں نہیں فرمایا وہ بڑے ہیں، فرمایا وہاں بھی بڑے ہیں، جنت میں بھی بڑے ہیں. المعجم الاوسط امام طبرانی کی حدیث نمبر 3920 یعنی 3920 ہے. اس کو ابو جحیفہ نے بیان کیا. ابو جحیفہ کہتے ہیں دخلت علی علی فی بیتہ، میں مولائے کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوا. فقلت، میں نے کہا یا خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے علی اللہ کے رسول کے بعد سب سے بہتر ہے. ابو جحیفہ نے جیسے ہی کہا، آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم علی کو سب سے بہتر مانتے ہیں. یہ مولا علی کا حق ہے. مولا علی چاہتے ہی نہیں ہیں کہ مجھے تم رسول اللہ کے بعد سب سے بہتر کہو. ابو جحیفہ صحابی رسول ہیں، فرماتے میں مولا علی کی بارگاہ میں آیا، میں نے کہا یا خیر الناس بعد رسول اللہ، خوش ہو جانا چاہیے کہ مجھے رسول اللہ کے بعد سب سے بہتر کہا جا رہا ہے، لیکن غلط عقیدے پہ کیا مولا علی خوش ہو جائیں گے؟ جیسے ہی ابو جحیفہ نے کہا اے اللہ کے رسول کے بعد سب سے بہتر، فقال مہلن، مولا علی نے فرمایا رک جاؤ، کیا کہہ رہے ہو، رک جاؤ، کیا کہہ رہے ہو. وَيْحَكَ يَا أَبَا جُحَيْفَةَ، اے ابو جحیفہ تم پر افسوس ہو، تم ایسی بات کر رہے ہو. فرماتے ہیں سنو، الا اخبرک بخیر الناس بعد رسول اللہ، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں رسول اللہ کے بعد سب سے بہتر کون ہے؟ فرماتے ہیں ابو بکر و عمر ہیں. اب ذرا دیکھیے گا، ہم اگر اتنا بول رہے ہیں بار بار ابو بکر و عمر سب سے افضل ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ کیا بار بار لے کے بیٹھ گئے، یہ ہمارا اپنا طریقہ نہیں، یہ ہم نے طریقہ مولا علی سے حاصل کیا ہے. ان کو جب کسی نے ابو جحیفہ نے کہا تو فرماتے رک جاؤ، اور کہا تم پر افسوس ہو، تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہتے ابو بکر و عمر سب سے افضل ہیں. پھر کہتے وَيْحَكَ يَا أَبَا جُحَيْفَةَ، اے ابو جحیفہ سن لو، اب یہ تو تم نے کہا ہے ٹھیک ہے، لیکن کچھ لوگ ہوں گے جو میری محبت میں ان کی نفرت کرتے ہوئے مجھے افضل کہیں گے. میرے آقا مولا علی نے فرمایا ابو جحیفہ لا يجتمع حبی وبغض ابی بکر وعمر فی قلب مومن، میری محبت اور ابو بکر و عمر کی نفرت مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتی ہے. یعنی میری محبت ہو، علی کی محبت ہو اور ابو بکر و عمر کی نفرت ہو، مولا علی فرماتے مومن کا دل نہیں ہو سکتا ہے. یہ روایت. اس کے بعد میں ایک روایت ابو داؤد کی ہے، حدیث نمبر 4628 ہے. اس کو صحابہ بیان کرتے ہیں. اب یہ صحابہ کا عقیدہ سنیے، ابھی تک تو چند نام تھے، اب صحابہ کا عقیدہ. صحابہ کہتے ہیں کننا نقول، ہم کہتے تھے ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیون، جبکہ آقا کریم ظاہری حیات میں تھے. یعنی ہم ظاہری حیات میں کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ افضل امت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعدہ ابو بکر ثم عمر ثم عثمان رضی اللہ عنہم. ہم حضور کے ظاہری زمانے میں کہتے تھے کہ اس امت میں سب سے افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان رضی اللہ عنہم ہیں. اچھا مجھے بتائیے، صحابہ سب کے سب یہ کہتے تھے، کیا یہ بات حضور تک نہیں پہنچی ہوگی؟ لیکن سرکار خاموش تھے، اور سرکار جان رہے تھے کہ میں اپنے صحابہ کو جو پلا رہا ہوں میرے صحابہ اس پہ قائم ہیں. میں تو یہی چاہتا ہوں نا کہ میرے صحابہ
अबू बकर उमर से प्यार करें। जामे तिरमिजी शरीफ की हदीस नंबर 3656, अम्मी जान सैयदा आयशा सिद्दीका का अकीदा सुनिए और फारूक आजम का अकीदा सुनिए। फरमाते हैं रसूलुल्लाह के नजदीक अबू बकर हमारे सरदार, हम में सबसे बेहतर और हम में सबसे ज्यादा महबूब हैं। ये रसूलुल्लाह भी चाहते थे कि अबू बकर हमारे सरदार बने और हम में सबसे बेहतर हों और वो हमारे महबूब हों। ये रसूलुल्लाह भी चाहते थे। फिर तिरमिजी शरीफ की हदीस नंबर 3673 देखिए, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने साफ लफ्जों में फरमाया, ला यंबगी लिकौमिन फीहिम अबू बकरिन अन यउम्महुम गैरुहु, जिस कौम के अंदर अबू बकर मौजूद हो उस कौम को जायज ही नहीं है कि अबू बकर के अलावा किसी और को इमाम बनाए। जायज नहीं उस कौम के लिए कि वो अबू बकर के अलावा किसी को इमाम बनाए। तभी तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आप मुसल्ला इमामत पर तशरीफ न ला सके, सब मौजूद हैं। वो उमर जिनके बारे में हुजूर ने कहा मेरे बाद कोई नबी आता अल्लाह उमर को नबी बना के भेजता, वो उस्मान गनी जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया मेरे उस्मान से फरिश्ते भी हया करते हैं, वो मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिनकी शान मेरे आका ने बयान फरमाई, मैं जिसका मौला अली उसका मौला, सब हैं। लेकिन फिर भी कहते हैं अबू बकर से कहो नमाज पढ़ाएं। गोया सरकार भी बता करके गए कि अबू बकर जब तक हो किसी को इमामत का हक है ही नहीं, कोई इमामत नहीं कर सकता। फिर जामे तिरमिजी की हदीस पाक देखिए, यही हदीस पाक जिसको मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत सैयदना अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के लिए बयान फरमाया। ये तिरमिजी शरीफ की हदीस पाक जो है 3666 नंबर। अब जरा जो है सही बुखारी शरीफ की एक हदीस पाक और जरा देखिए, और उससे पहले मैं फतावा रज़विया शरीफ से एक हदीस पेश करता हूं। फतावा रज़विया शरीफ की 15वीं जिल्द है, इसमें सफा 685 है। सफा 685 पर इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अली रहमान ने मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ही, यानी ये अबू बकर उमर की अफजलियत पर मौलाए कायनात ने बयान फरमाया। इसको आला हजरत ने यहां पर लिखा है, असबग बिन नबाता नाम से इसको रिवायत करने वाले हैं। इन्होंने फरमाया कुल तो ले अलीन या अमीर अल मोमिनीन, मैंने कहा अय अमीर अल मोमिनीन, मन खैरुन नास बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल के बाद सबसे अफजल कौन है? तो फरमाया अबू बकर। कुल तो सुम्मा मन, मैंने कहा फिर कौन? तो कहते हैं सुम्मा उमर। फिर असबग बिन नबाता कहते हैं, मैंने कहा फिर कौन? तो कहते हैं सुम्मा उस्मान। फिर जब मैंने कहा अब कौन? तो मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अब अल्लाह के फजल का इजहार कर दिया और फरमाया अना, अब उस्मान के बाद मैं हूं। अब मैं कहना चाहता कि मौला अली तो खुद अपना चौथा नंबर बयान कर रहे हैं, तब सुन्नी चौथा नंबर बयान करता है। यहां साफ ये इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अलैहि रहमा जब हदीस लिखते हैं ना तो बहुत तहकीक के साथ लिखते हैं। हमारी आंखें बंद हो सकती हैं लेकिन आला हजरत की आंखें अब भी खुली हुई हैं। फरमाया मौला अली ने मैं हूं। अब जरा सुनिए मौला अली क्या फरमाते हैं। इतना हो गया था, कह के छोड़ देना चाहिए था, लेकिन अभी उसको छोड़े नहीं। गोया दिल को ठंड पूरी दे रहे थे मौला अली, अकीदा कच्चा नहीं होना चाहिए। मौला अली फरमाते ये मैंने कह दिया ना तो सुनो, ऐसा नहीं कि बस मेरा कहा समझ के छोड़ देना, ऐसा नहीं है। मौला अली फरमाते रायतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिआइनैया हातैन व इल्ला फामियता। मौला अली फरमाते मैंने इन आंखों से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है, इन आंखों से नबी पाक को देखा, वरना ये आंखें फूट जाएं। वबिउज़ुनैनि हातैनि व इल्ला फसमता, मैंने इन कानों से हुजूर को फरमाते हुए सुना, वरना ये कान बहरे हो जाएं। यानी इन आंखों से देखा हुजूर के लब हिल रहे थे, इन कानों से सुना हुजूर फरमा रहे थे। और फरमाते हैं अगर मैंने ना सुना हो ना देखा हो तो मेरी आंखें बह जाएं, मेरे कान बहरे हो जाएं। हुजूर क्या फरमा रहे थे? हुजूर अब देखें अबू बकर के अफजल और बड़े होने का मसला है, मौला अली ने किस शान से बयान किया। कहते हैं अगर मैं झूठ बोल रहा हूं
تو میری آنکھیں بہ جائیں، میرے کان بہرے ہو جائیں. میں نے سنا ہے حضور کو کہتے ہوئے. کیا سنا؟ حضور فرما رہے تھے ما اولد فی الاسلام مولود، اسلام کے دامن میں آج تک ایسا بچہ پیدا ہی نہیں ہوا ازکا، جو سب سے زیادہ دل کے اعتبار سے ستھرا ہو، ولا اطہر، جسمانی اعتبار سے پاکیزہ ہو، ولا افضل، اور فضل کے اعتبار سے سب سے افضل ہو. ایسا بچہ آج تک اسلام کے دامن میں پیدا نہیں ہوا. کس کے علاوہ؟ من ابی بکر و عمر. حضور فرماتے ابو بکر و عمر کے علاوہ اسلام کے دامن میں آج تک ایسا بچہ پیدا ہی نہیں ہوا جس کا دل سب سے زیادہ صاف ہو، جس کا جسم سب سے زیادہ ستھرا ہو، اور جو فضل و کمال کے اعتبار سے سب سے بلندی پہ ہو. یہ مولا علی بیان فرماتے ہیں. اچھا اب اسی پہ دیکھیے ذرا سا، یہ فتاوی رضویہ شریف کی 685 نمبر صفحے پر جلد 15 کے اندر، اب اسی جلد میں صفحہ نمبر 683 پر، صفحہ 683 پر مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں، ایک شخص نے مولا علی کی خدمت میں حاضر ہو کر کے کہا آپ خیر الناس ہیں، لوگوں میں سب سے بہتر ہیں. تو آپ نے فرمایا تو نے رسول اللہ کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں. پھر فرمایا ابو بکر عمر کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں. مولا علی فرماتے ہیں اگر تو نے رسول اللہ کو دیکھنے کے بعد مجھے سب سے بہتر کہا ہوتا تب تو میں تجھے قتل کر دیتا. سرکار سے بہتر تھوڑی ہو سکتا ہوں. اور اگر تو نے ابو بکر و عمر کو دیکھا ہوتا اور پھر مجھے افضل کہا ہوتا تو میں تجھے 80 کوڑے مارتا. گویا مولا علی فرماتے ہیں نہ میں سرکار سے افضل، نہ سرکار کے یار سے افضل. سرکار بھی سب سے افضل ہیں اور ان دونوں سرکار کے یار بھی، یہ دونوں نبی و رسولوں کے بعد سب سے افضل ہیں. یہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے. اور حضرت عمار ابن یاسر، وہی عمار ابن یاسر جن کی حدیث پیش کر کر کے امیر معاویہ پہ تم کتوں کی طرح بھونکتے ہو، وہی عمار ابن یاسر کہتے ہیں کہ مولا علی نے کہا جو مجھے ابو بکر عمر سے آگے بڑھائے گا میں اس کو 80 کوڑے ماروں گا. تو عمار ابن یاسر یہ والی حدیث بھی یاد رکھا کریں ذرا سا. صرف وہ باغی روایت والی حدیث یاد رکھتے ہیں، یہ حدیث کب پتہ نہیں پڑیں گے لوگ. اب ذرا اسی بہار شریف جو ہے فتاوی رضویہ شریف سے صفحہ 684 پر ایک حدیث پاک اور ہے. اس صفحہ 684 کی حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اسی پر ایک حدیث پاک اور ہے، بہت ہی ایمان کو جو ہے پر کرنے والی اور ایمان کو تازگی بخشنے والی حدیث پاک ہے. مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک جو ہے ساتھی ہیں عبد خیر، وہ روایت کرتے ہیں، کہتے میں نے مولا علی سے کہا رسول اللہ کے بعد چلیں ٹھیک ہے دنیا میں سب سے افضل ابو بکر عمر ہیں، جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ یہ بہت بڑا فیصلہ کروا رہے مولا علی سے. یعنی ہم اہل سنت کے عقیدے کا فیصلہ دنیا میں بھی علی نے کر دیا ہے اور آخرت والے کا بھی علی نے کر دیا ہے کہ ہم سنیوں کا عقیدہ دنیا میں کیا اور آخرت میں کیا ہوگا. اس حدیث پاک کو جب جب پڑھتا ہوں اتنا لطف آتا ہے کہ بہت اچھا ہوا تھا انہوں نے پوچھ لیا تھا، ورنہ ڈنڈیاں مارنے والے چلو تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاتے، چلو آخرت میں مولا علی کو سب سے افضل کہہ دیتے ہیں. اب مولا علی سے جب پوچھا گیا سرکار ٹھیک ہے دنیا میں وہ دونوں آپ سے افضل ہیں، قیامت میں سرکار کے جنت میں جانے کے بعد سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ فرمایا ابو بکر عمر. فرمایا ابو بکر عمر. تو کہنے والے نے کہا یا امیر المومنین، کیا وہ دونوں آپ سے بھی پہلے جنت میں جائیں گے؟ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کچھ زیادہ ہی گھما پھرا کر کے پوچھنے کی. مولا علی کو پریشان کر رہا تھا. ایک بار کہہ دیا کہ سرکار کے بعد ابو بکر عمر جائیں گے، خاموش ہو جانا چاہیے تھا. کہتا حضور آپ سے بھی پہلے جائیں گے. تو مولا علی نے فرمایا تم میرے سے پہلے جانے کی بات کرتا ہے، یعنی تو یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ پہلے پہلے ہوں گے پیچھے پیچھے میں ہوں گا، اتنا فاصلہ ہوگا. اب مولا علی فرماتے ہیں ان کے اور میرے درمیان فاصلہ کتنا ہوگا، یعنی وہ دونوں کتنا پہلے جنت میں جائیں گے. مولا علی بیان کرتے ہیں، مولا علی فرماتے ہیں اے والذی فلق الحبہ وبرأ النسمہ، ہاں اس ذات کی قسم، یعنی اس اللہ کی قسم جس نے بیج کو چیر کر پیڑ اگایا، وبرأ النسمہ اور آدمی کو اپنی قدرت سے تصویر بنایا.
یعنی اللہ کی قسم کھا کر کے، جبکہ مولا علی بغیر قسم کے کہہ دیں تب بھی ہمارا عقیدہ ہے، لیکن قسم کھا کر کے جب پوچھنے والے نے پوچھا کیا وہ دونوں آپ سے پہلے بھی جنت میں جائیں گے، تو فرماتے ہیں صرف پہلے نہیں اور بھی کچھ ہے. کہا اس اللہ کی قسم جس نے بیج کو چیر کر کے پیڑ اگایا، اور اس اللہ کی قسم جس نے ماں کے پیٹ کے اندر تصویر بنائی ہے. فرماتے ہیں تم پہلے جانے کی بات کرتے ہو کہ وہ مجھ سے پہلے. انہما لیاکلان من ثمارہا، ارے وہ دونوں تو جنت کے پھل کھا رہے ہوں گے. ایک ایک لفظ سنتے جائیے گا. یہ مولا علی ہیں جو ابو بکر عمر کی شان بیان کر رہے ہیں. آج ہم اسی کو بیان کر کے مزہ لے رہے ہیں. مولا علی نے بیان نہ کیا ہوتا تو آج ہمیں لطف کیسے آتا. اسی لیے ہم کہتے ہیں ہمیں مزہ ابو بکر عمر سے بھی ملتا ہے، علی سے بھی ملتا ہے. عقیدہ ایسا رکھو کہ دونوں کی بارگاہ سے فیض ملتا رہے. مولا علی فرماتے ہیں سنو، انہما لیاکلان من ثمارہا، وہ دونوں جنت کے پھل کھا رہے ہوں گے. ویرویان من مائہا، جنت کے پانی سے سیراب ہو رہے ہوں گے. جنت کے پانی سے سیراب ہو رہے ہوں گے. صرف اتنا ہی نہیں، ویتکئان علی فروشہا، ارے جنت کی مسندوں پہ آرام سے بیٹھے ہوں گے. وہ جنت کی مسندوں پہ آرام سے بیٹھے ہوں گے. اور میں ابھی کہاں ہوں گا؟ وَأَنَا مَوْقُوفٌ بِالْحِسَابِ، میں ابھی اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں گا، میں ابھی اللہ کی بارگاہ میں رہوں گا. یعنی مولا علی فرمانا چاہتے ہیں کہ تم نے یہ جو پوچھا مجھ سے پہلے تو یہ نہ سمجھنا کہ میں پیچھے پیچھے رہوں گا. فرماتے ارے اللہ نے تو ان کو یہ مقام دیا ہے کہ میں ابھی رب کی بارگاہ میں ہی رہوں گا. اب وہ دونوں جنت کے پھل کھا رہے ہوں گے، جنت کے پانی سے سیراب ہو رہے ہوں گے، جنت میں جو ہے مسند پہ بیٹھ کر کے آرام کر رہے ہوں گے، میں اللہ کی بارگاہ میں ہوں گا. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ مولا علی کہنا چاہتے ہیں دیکھ لو وہ صرف مجھ سے افضل نہیں ہے، مجھ سے بہت اوپر بھی ہیں، مجھ سے بہت اوپر ہے. اللہ نے بہت ان کا مقام بلند کر دیا ہے. یہ حدیث امام اہل سنت اعلی حضرت علیہ رحمہ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر جو ہے صفحہ 684 پر بیان فرمایا. ٹھیک ہے، اس حدیث پاک کو امام اہل سنت اعلی حضرت علیہ رحمہ نے بیان کیا. اور اس کے بعد میں فتاوی رضویہ شریف کی اسی جلد میں صفحہ 686 پر مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ مولا علی خود بیان کرتے ہیں حل انا الا حسنۃ من حسنات ابی بکر، میں ابو بکر کی ساری نیکیوں میں سے ایک نیکی ہوں، ساری نیکیوں میں سے ایک نیکی ہوں. کون کہہ رہا؟ مولا علی. وہ مولا علی جن کے بیٹے امام حسین، جن کے بیٹے امام زین العابدین، وہ زین العابدین جن کو کل قیامت کے دن کہا جائے گا عبادت کرنے والوں کی زینت، جس کے پوتے کی یہ شان ہو تو دادا کی عبادت کا کیا کہنا. اور وہ دادا کہتے ہیں کہ تم مجھے بہت یہ سمجھتے ہو، ہاں ہوں اللہ کے فضل سے، لیکن ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہوں. جب ہم مولا علی کے فضل و کمال کو دیکھ کے حیران ہیں اللہ نے کیسی شان عطا کی ہے، تو ابو بکر کے مقام کا اور ان کی شان کا، ان کی عظمتوں کا کیا کہنا. پھر مولا کائنات سے ایک حدیث پاک اور مروی، ایک شخص نے مولا علی سے کہا اے امیر المومنین، کیا بات ہوئی کہ مہاجرین صحابہ ہجرت کرنے والے یا مدینے والے سب ابو بکر کو آگے بڑھاتے ہیں؟ اصل میں ان زمانے میں تھے کچھ لوگ ایسے مولا علی کو پریشان کرتے تھے. کہا کیا بات ہے کہ ہجرت کرنے والے صحابہ تو، مدینے والے صحابہ تو سب ابو بکر کو آگے بڑھاتے ہیں، حالانکہ آپ کی منقبتیں زیادہ ہیں حدیث کے اندر، اسلام بھی آپ پہلے لے کر کے آئے ہیں، لیکن سب ابو بکر کو ہی آگے بڑھاتے ہیں. مولا علی نے فرمایا تو مسلمان ہے اور مسلمان کو اللہ نے قتل کرنے سے منع کیا ورنہ تجھے مار ہی ڈالتا. آج تو ہے مسلمان اور مسلمان کو قتل نہیں کر سکتے، اتنی بیہودہ بات کرتا ہے. ابو بکر و عمر کو نہ مہاجر صحابہ نے بڑھایا ہے نہ مدینے والے صحابہ نے بڑھایا ہے. ابھی وہ حدیث پاک ہے جس کو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے بیان کیا، کنز العمال کی حدیث پاک ہے. مولا علی خود اس کو بیان کرتے ہیں کہ حضور نے مجھ سے فرمایا علی سألت اللہ ثلاثا ان یقدمک، میں نے اپنے مولا سے 3 مرتبہ کہا کہ میرے علی کو آگے بڑھا دے، فابا علی، اللہ نے انکار کر دیا. اللہ نے 3 مرتبہ کہا کہ سب سے آگے ابو بکر ہے. یہ کنز العمال کی حدیث پاک ہے. مولا علی فرماتے ہیں ان کو تھوڑی کسی صحابی نے بڑھایا، وہ تو اللہ اس کے صحابی نے عقیدہ اپنایا ہے، بڑھایا اللہ اس کے رسول نے ہے. تو مولا علی فرماتے تو اگر مسلمان نہیں ہوتا تجھے مار دیتا میں، افسوس ہے تجھ پر.
فرماتے ہیں ابو بکر مجھ سے 4 وجہوں سے آگے چلے گئے. 4 چیزیں ابو بکر کے پاس ایسی ہیں جو مجھے نہیں ملی. ابو بکر آگے چلے. فرماتے ہیں پہلی چیز، اسلام میں بھی لایا، پہلے اسلام ابو بکر بھی لائے، لیکن میں نے اپنا اسلام ابھی چھپائے رکھا تھا، ابو بکر نے ظاہر کر دیا تھا. اور جس وقت ابو بکر نے ظاہر کیا تھا نا، اس وقت خطرے کا ایڈریس بتانا تھا مکے کے اندر، کوئی معمولی کام نہیں تھا یہ کہنا کہ میں مسلمان ہوں. ابو بکر نے اسلام کو ظاہر کر دیا. فرماتے یہ پہلی چیز ہے. دوسری چیز، ہجرت میں ابو بکر، یعنی میں بھی ہجرت کی رات حضور کی مدد کر رہا تھا بستر پہ لیٹ کے، لیکن ساتھ لے کر کے جانے والے ابو بکر تھے. ساتھ لے کر کے 11 میل تک غار ثور پر چڑھ کر کے اپنے کندھے پہ لے کر کے صدیق اکبر حضور کو چلے ہیں. 11 میل تک. اسی لیے علماء کہتے ہیں جس وقت حضور صدیق اکبر کے کندھے پہ تھے، صدیق اکبر کا کندھا اس وقت صرف خانہ کعبہ سے نہیں، عرش اعظم سے بھی افضل تھا کہ حضور وہاں پہ سواری کیے ہوئے تھے. پھر جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تھک گئے تو بعد میں کندھے پہ سوار کیا. اس سے پہلے کبھی حضور کے پیچھے چلتے، کبھی دائیں، کبھی بائیں، کبھی سامنے. صدیق حضور نے فرمایا ابو بکر یہ کیا کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ جب خوف ہوتا ہے کہ کوئی پیچھے سے نہ حملہ کر دے تو پیچھے چلا جاتا ہوں، پھر ڈر آتا ہے کہ کوئی آگے سے نہ حملہ کر دے تو آگے چلا جاتا ہوں. یہی حال دائیں بائیں کا ہے. یہ ایسا پیار ہے. تو مولا علی فرماتے میں تو یہاں تھا، گھر میں لیٹا ہوا تھا، اور اس رات تو مجھے بڑی مزے کی نیند آئی تھی. سرکار نے فرما دیا تھا نا کہ مدینے آ جانا. ہر رات ڈر رہتا تھا کہ انتقال ہو سکتا ہے. آج کی رات تو بالکل ڈر نہیں تھا کہ انتقال ہوگا. سرکار نے فرما دیا تھا مدینے آنا، تو پتا چلا جب تک جاؤں گا نہیں تب تک مروں گا نہیں. میں فرماتے میں تو بڑے مزے کی نیند میں تھا، لیکن حضور کے ساتھ پریشانیاں جھیلنے والے ابو بکر تھے. مت یہ دوسری چیز ہے کہ ابو بکر مجھ سے آگے چلے گئے. پھر فرماتے ہیں صحبت غار میں تو صدیق اکبر کا ہی حصہ ہے. 3 دن 3 راتیں کسی نے حضور کا دیدار نہیں کیا سوائے ابو بکر کے. صرف جی بھر کر کے دیکھا ہے. ایک بار جو سرکار کو دیکھ لے صحابی ہے، جس نے 3 دن 3 راتیں دیکھی ہوں گی، وہ کیسا صحابی ہوگا. یہ تیسری چیز. پھر فرماتے ہیں مولا علی نبی پاک نے امامت کے لیے انہی کو مقدم فرمایا ہے، امامت کے لیے انہی کو آگے بڑھایا. اور تجھ پہ افسوس ہو، تجھے پتا نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کی مذمت کی، لیکن اس وقت ابو بکر کی اللہ نے تعریف کی ہے. اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ. اللہ فرماتا اگر تم اس نبی کی مدد نہ کرو، ہجرت کی رات جب حضور چلے تو اللہ فرماتا اگر تم اس نبی کی مدد نہ کرو. مولا علی فرماتا یہ سب کی مذمت ہے کہ تمہیں مدد کرنی چاہیے. اگر تم اس نبی کی مدد نہ کرو تو کیا ہوا؟ نصرہ اللہ، اللہ نے اس کی مدد کی ہے. اب اللہ نے کس کے ذریعے سے مدد کی؟ ابو بکر کے ذریعے سے مدد فرمائی ہے. تو مولا علی فرماتے جب اللہ سب کی مذمت کر رہا تھا اس وقت اللہ ابو بکر کی تعریف فرما رہا تھا. یہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور ان کا مقام و مرتبہ. اسی جلد کے اندر 600 صفحہ نمبر 688 پر، صفحہ 688 پر یہ امام حسن کی نسل میں آتے ہیں. اب ذرا دیکھیے گا مولا علی کے بیٹوں کا بھی عقیدہ کیا ہے. محمد، ان کے والد عبداللہ محض، ان کے والد امام حسن مثنی، ان کے والد امام حسن مجتبی، یعنی کئی نسلوں کے، یعنی کئی پیڑھیوں کے بعد میں. پھر مولا کائنات مولا علی کے بیٹے امام حسن، ان کے بیٹے حسن مثنی، ان کے بیٹے عبداللہ، ان کے بیٹے محمد. ان کے پاس میں کوفہ کا ایک بندہ آیا اور آ کر کے کہا، صدیق و عمر کے بارے میں سوال کیا. اس امام سے جو علی کی نسل میں ہے اس سے سوال کیا، جن کی نسل میں میرے سرکار شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے سوال کیا. تو اس امام نے لوگوں کی طرف جو وہاں پر حضرت کے مریدین بیٹھے تھے ان کی طرف دیکھ کر کے فرمایا ذرا اپنے وطن والوں کو دیکھو، یہ مجھ سے ابو بکر و عمر کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ارے وہ دونوں میرے ابا علی سے افضل ہیں. یہ علی کی نسل والے بیان کر رہے ہیں تو علی کے غلام بھی وہی بیان کریں گے. کہا کہ وہ دونوں میرے ابا علی سے افضل ہیں. اور پھر امام زین العابدین، یہ امام حسین کے بیٹے،
اب امام حسن کا تو عقیدہ سن لیا، ان کے بیٹوں کا، امام زین العابدین کے بیٹے ہیں امام زید شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام زید شہید کے نام پر چند دنوں پہلے ایک سفر کے اندر مجھ سے خبیث کی بحث ہو گئی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ امام زید شہید کا عقیدہ ہے کہ علی سب سے افضل ہیں۔ میں نے کہا حوالہ دکھا، تو کہتا حوالہ نہیں لیا۔ میں نے کہا پھر حوالہ لے کے آنا چاہیے، جب دے حوالہ نہیں تو بات نہیں کرنی چاہیے۔ اب امام زین العابدین کے بیٹے امام زید شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے رافضیوں سے فرمایا خارجیوں نے تو ان سے دشمنی کی جو ابو بکر و عمر سے نیچے ہیں، یعنی عثمان و علی سے، اور رافضیوں نے تو ان سے دشمنی کی جو ان دونوں سے اوپر ہیں، یعنی عثمان و علی سے اوپر ابو بکر و عمر ہیں۔ پھر فرماتے ہیں تم نے ابو بکر و عمر کی گستاخی کی، اب کون رہ گیا؟ خدا کی قسم اب کوئی باقی نہ رہا۔ تم نے ان کی شان میں گستاخی کر کے گویا علی کی شان میں گستاخی کی ہے۔ یہ امام زید شہید کا عقیدہ ہے۔ اور امام ابن مرزوق فرماتے ہیں کہ میں نے امام زین العابدین کے بیٹے امام باقر کے بھائی، امام باقر امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، امام باقر کے ایک بھائی ہیں عمر بن علی، یعنی یہ بھی علی کے بیٹے زین العابدین، ان کا نام علی ہے، اور امام باقر بھی علی کے بیٹے ہیں۔ کہتے میں نے ان سے پوچھا آپ میں کوئی ایسا امام ہے جس کی اطاعت ہم پہ فرض ہو ابھی؟ تو آپ نے فرمایا خدا کی قسم ہم میں کوئی ایسا نہیں، جو ایسا کہے وہ جھوٹا ہے۔ پھر کہتے میں نے کہا رافضی تو کہتے ہیں کہ یہ مرتبہ مولا علی کا تھا کہ مولا علی کی اطاعت فرض تھی، وہ امام یعنی امام بمانا وہ جو انبیاء کرام آتے تھے اس امام کے معنی میں یہاں لیا جا رہا ہے، ورنہ تو اہل بیت کے غلاموں کے غلام ہمارے امام ہیں۔ تو جب اس نے کہا کہ رافضی تو کہتے ہیں کہ امام ہے، تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد امام بنے، پھر امام حسین، تو امام زین العابدین کے بیٹے امام عمر نے کہا اللہ رافضیوں کو قتل کرے، خرابی ہو ان کے لیے، یہ کیا دین ہے؟ خدا کی قسم یہ لوگ نہیں مگر ہمارا نام لے کر کے دنیا کمانے والے۔ ان رافضیوں پہ لعنت کی ہے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے۔ یہ فتاوی رضویہ شریف سے میں نے آپ کے سامنے چند حوالہ جات پیش کیے۔ المنن الکبریٰ، امام عبد الوہاب شعرانی، صوفیوں کا عقیدہ بھی سن لیجئے، کہتے نا صوفیوں کا عقیدہ ہے وہ بھنگ پی کر کے ناچتے رہنا اور ہم علی والے کا نعرہ لگاتے رہنا۔ وہ صوفیوں کا نہیں، وہ چرسیوں کا عقیدہ ہوتا ہے۔ صوفیوں کا عقیدہ ادھر ہے، چرسیوں کا عقیدہ اور ہے، صوفیوں کا عقیدہ اور ہے، اور یہ ان دونوں کے اندر فرق ہے۔ امام عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ تعالی علیہ المنن الکبریٰ کے اندر کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ المنن الکبریٰ صفحہ 560 ہے۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ بیان کیا۔ قیل مرتن للامام علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ مولا علی سے کہا گیا لما قدموا علیک ابا بکر و عمر، کیوں آپ پر ابو بکر و عمر کو آگے کیا گیا؟ یہ بار بار مولا علی سے پوچھا جا رہا ہے۔ اسی لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ ابو بکر و عمر کے افضل ہونے پر سب سے زیادہ جس نے پہرا دیا ہے وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب سے زیادہ اس عقیدے کو مولا علی نے بیان کیا ہے، باقاعدہ حد تواتر تک یہ روایت پہنچی ہوئی ہے، اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ پوچھا آپ پر ابو بکر و عمر کو آگے کیوں کیا گیا؟ مولا علی فرماتے ہیں سن، ان اللہ هو الذی قدمہما علی، میں نے نہیں، اللہ نے ان دونوں کو مجھ سے آگے کیا ہے، اللہ نے آگے کیا ہے۔ اور پھر مولا علی نے قرآن کی آیت سے اس کو بیان کیا مسئلہ، اندازہ لگا ہے اللہ نے آگے کیا ابو بکر و عمر کو، مجھ سے آگے قرآن سے بیان کیا۔ مولا علی فرماتے ہیں اللہ کا فرمان نہیں پڑھا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اللہ فرماتا ہے ان کی طرف نہ جھکو جو ظالم ہیں، ظلم کرنے والے، ان کی طرف نہ جھکو۔ اگر تم ان کی طرف جھکو گے، مائل ہوگے، ان سے رشتہ کرو گے، فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تمہیں آگ چھوئے گی۔ مولا علی نے یہ آیت پڑھ دی۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ اس آیت سے ابو بکر و عمر کے افضل ہونے کا مسئلہ کیسے مولا علی نکالیں گے؟ اب مولا علی کا ذرا انداز دیکھیے گا استدلال کرنے کا۔ مولا علی فرماتے اللہ نے کہا ظالموں کی طرف نہ جھکو ورنہ آگ چھوئے گی۔ مولا علی اب فرماتے ہیں سن، وَقَدْ رَكَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرٍ، حضور علیہ السلام ابو بکر و عمر کی طرف مائل ہوئے کہ نہیں؟ ابو بکر کی بیٹی سے بھی نکاح کیا، عمر کی بیٹی سے بھی نکاح کیا ہے، رشتہ کیا کہ نہیں ابو بکر و عمر سے؟
वतज़व्वज इब्नतैहिमा, उन दोनों की बेटी से निकाह किया। अब मौला अली का इस्तिशहाद देखिएगा, अंदाज इस्तिदलाल करने का। फरमाते वलौ काना ज़ालिमैनी, अगर ये दोनों जालिम होते, यानी जाहिर सी बात है अगर अल्लाह ने ना बढ़ाया होता उन दोनों को आगे और वो दोनों अपने से मुझसे आगे बढ़ते तो जालिम होते। इससे पता चला कि ये दोनों जालिम नहीं, अगर ये जालिम होते लम्मा तज़व्वज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्नतैहिमा, अल्लाह के रसूल उन दोनों की बेटियों से निकाह नहीं करते। वला रकन इलैहिमा, और कभी सरकार उनकी तरफ मायल नहीं होते, बल्कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दोबारा सुना जाता, मैं मेरे अबू बकर मेरे उमर, मैंने सुना अबू बकर ने सुना उमर ने सुना, मैंने देखा उमर ने देखा अबू बकर ने देखा। सरकार हमेशा फरमाया करते थे। किसी साहबी ने कहा हुजूर हमें तो आप दूर दूर खत लेकर के भेजते हैं, जंगों में भेज देते हैं, इन दोनों को क्यों नहीं भेजते? मेरे आका ने फरमाया ये दोनों मेरे कान और आंख हैं, मैं इन्हें अलग नहीं करना चाहता। तो मौला अली फरमाते अल्लाह तो जालिमों की तरफ झुकने से मना करता है, अगर ये दोनों जालिम होते तो अल्लाह के रसूल कभी इनकी बेटियों से निकाह नहीं करते, कभी इनकी तरफ मायल ना होते। इससे पता चला अबू बकर और उमर जालिम नहीं थे। जब जालिम नहीं तो मुझसे आगे हैं, इसका मतलब अबू बकर और उमर अपने से आगे नहीं गए, अल्लाह ने उन्हें आगे किया है। यह है सूफियों का अकीदा। इमाम अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाह तआला अलैह और सैयदी जो है मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से भी जो है फतावा रज़विया शरीफ की जिल्द 21 में यही अकीदा 183 सफ़े पर इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत अलैहि रहमा ने बयान फरमाया है। अब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये तो उनकी वो शान रही जिसकी बुनियाद पर वो अकबर हैं, सबसे बड़े हैं। लेकिन जरा चंद अहादीस वो सुने कि मेरे आका ताजदार मदीना सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बाकायदा अहादीस के अंदर सिद्दीक फरमाया है, सिद्दीक फरमाया उनको। और एक रिवायत है अल इसाबा फी तमीज़ सहाबा के अंदर सफा 332 पर हजरत सैयदतुना नबा हबशिया फरमाती है, मैंने रसूलुल्लाह को फरमाते हुए सुना, या अबा बकर इन्नल्लाह कद सम्माका सिद्दीक, ऐ अबू बकर अल्लाह ने तेरा नाम सिद्दीक रखा है, अल्लाह ने तेरा नाम सिद्दीक रखा है। और फिर वो हदीस पाक कई किताबों के अंदर वो हदीस मौजूद है। वैसे सैयदना सिद्दीक अकबर के नाम सिद्दीक होने पर कई हदीसें हैं, लेकिन मैं उसमें इख्तिसार करता हूं। ये हदीस पाक कई किताबों के अंदर है। हजरत सईद बिन जैद कहते हैं कि मैं 9 अफराद की गवाही देता हूं कि वो सब जन्नती हैं, और अगर मैं 10वें की भी गवाही दूं तो मैं गुनहगार नहीं होऊंगा। फरमाया क्यों? कहते वो 10वां मैं ही हूं। अशरे मुबशरा में आते हैं ना, फरमाया 10वां मैं ही हूं। फरमाते हुजूर जो है जबल हिरा पर थे, और एक रिवायत में आया ओहद पहाड़ पर थे, और सरकार के साथ में अबू बकर मौजूद थे, उमर और उस्मान मौजूद थे। जब हुजूर अलैहिस्सलाम जबल ओहद पर ओहद पहाड़ पर चढ़े, पहाड़ हिलने लगा। हुजूर ने फरमाया उसबुत या ओहद, ऐ ओहद ठहर जा। सरकार का पावर देखिए, कहा ठहर जा। फ़इन्नमा अलैका नबियुन व सिद्दीकुन व शहीदान, तुझे नहीं पता तेरे ऊपर एक नबी है, एक सिद्दीक है और 2 शहीद हैं। आप जरा देखिए, हुजूर ने नबी अपने को कहा, सिद्दीक अबू बकर को कहा, और कहा 2 शहीद हैं। उमर को भी नमाज फजर में हमला किया गया और उस्मान को भी शहीद किया गया है। अभी शहादत हुई नहीं, सरकार फरमा रहे 2 शहीद हैं, और फरमाया एक सिद्दीक हैं। और साथ ये भी बता, अच्छा ये भी तो हो सकता था कि ठहर जा, तुझ पर एक नबी, 2 शहीद, एक सिद्दीक हैं, 2 शहीदों के बाद में सिद्दीक कहना चाहिए। सरकार ने पहले सिद्दीक का नाम लिया, बाद में शहीद का नाम लिया है। कहा शहीदों से भी अफजल मेरा सिद्दीक है। तो शहीदों से पहले सरकार ने सिद्दीक अकबर का नाम लिया। इसीलिए आशिक कहते हैं पैगाम नबी ये देते हैं, सिद्दीक अकबर मेरे हैं, जो हक पर हैं वही कहते हैं सिद्दीक अकबर मेरे हैं। बाकी जो जहन्नम के रास्ते पे हैं वो अपना देख लें। अब इसके अलावा बहुत सारी रिवायतें हैं सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सिद्दीक होने पर। वो रिवायत भी है कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेराज से तशरीफ लेकर के आए तो मेराज की गवाही दी। सबसे पहले अबू जहल आया था ना सिद्दीक अकबर के पास में कि कोई बंदा दावा करता है इतनी दूर गया आ गया, क्या मानते हो? कहा ये तो बताओ दावा कौन करता है? कहा वही जिनको तुम महबूब मानते हो। कहा बेवकूफ, फिर तो हम तो मानते ही हैं।
پھر تو ہم مانتے ہیں. تو سب سے پہلے معراج کی تصدیق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے معراج کی تصدیق کی, اللہ کے رسول نے مجھے صدیق فرما دیا. اور اس کے علاوہ بے شمار جو ہے روایتیں موجود ہیں, لیکن ایک روایت ضرور پیش کروں گا. یہ روایت امام باقر کی ہے. امام باقر امام مولا علی کے بیٹے ہیں. ان کی خدمت میں ایک بندہ آیا اور ان سے پوچھا تلوار کو آراستہ کیسے کرتے ہیں, تلوار کو کیسے مطلب آراستہ کیا جائے, اس کو کیسے تیز کیا جائے. آپ فرماتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے, تلوار سجانا ہو آراستہ کرنا ہو. کہتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں, کیونکہ خود صدیق اکبر بھی اپنی تلوار کو آراستہ کیا کرتے تھے, سجایا کرتے تھے. امام باقر کی زبان سے کیا نکلا؟ صدیق اکبر. یہی تو ہمارا عنوان ہے. کہا صدیق اکبر بھی تلوار سجایا کرتے تھے. اب وہ بندہ تھا کھٹمل, اس نے کہا آپ بھی انہیں صدیق کہتے ہیں؟ ہم تو آپ کو اپنا امام مانتے تھے, آپ بھی وہیں چلے گئے. کہا تو ہے ہی میری طرف کا, میں تو ادھر ہی ہوں, صدیق کی طرف ہوں. کہا آپ بھی انہیں صدیق کہتے ہیں؟ اتنا سننا تھا جلال میں آیا اور قبلے کی طرف منہ کر کے کہا, سیدھا بھی نہیں کی, جا جدھر منہ تھا. صدیق کی عظمت بتایا کہ جب صدیق کی عظمت کی بات کرنی ہو تو بڑا اہتمام کرنا ہوتا ہے. قبلے کی طرف منہ کر کے کہا سن, ہاں وہ صدیق ہیں, وہ صدیق ہیں, وہ صدیق ہیں. تجھے ایک مرتبہ کہنے سے مسئلہ تھا, میں 3 مرتبہ کہوں گا. اس سے پتا چلا جو جس چیز سے جلے تو اور کہو تاکہ اور جلے. اسی لیے اللہ فرماتا نا, کہو موتو بغیظکم, اپنی جلن میں مر جاؤ. امیر المومنین ہیں آپ, امام المسلمین ہیں آپ, نبی نے جنتی جن کو کہا صدیق اکبر ہیں. سبھی اصحاب سے بڑھ کر مقرب ذات ہے ان کی, رفیق سرور ارض و سما صدیق اکبر ہیں. یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے صدیق اکبر ہونے پر چند حدیثیں تھیں. صدیق اکبر کون ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صدیق اصغر کون ہے؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ صدیق اکبر, یہ صدیق اصغر. فتاوی رضویہ شریف کے اندر 15ویں جلد میں صفحہ 680 پر. اب کوئی یہ نہ کہے کہ مولا علی کو چھوٹا صدیق کہہ دیا, ابو بکر کو بڑا صدیق کہہ دیا. اصل میں مسئلہ یہی ہے کہ فقیر پہ کوئی جلدی حملہ نہیں کر سکتا, سایہ امام احمد رضا کا ہے. یہ صفحہ 680 ہے. صفحہ 680 پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ علماء کہتے ہیں ابو بکر صدیق صدیق اکبر ہیں اور علی مرتضی صدیق اصغر ہیں. اور پھر اعلیٰ حضرت نے یہ بیان کر کے اعلیٰ حضرت نے پھر اپنے تک کے بھی نہیں رکھا, کہا یہ میرا مسلک نہیں ہے, بزرگوں کا مسلک ہے. شفا شریف الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ, وہ شفا امام قاضی ایاز کی جو بارگاہ مصطفیٰ میں مقبول کتاب ہے, اس کے اندر اس کی شرح نسیم الریاض امام خفاجی علیہ الرحمہ کی, اس کے اندر لکھا ہوا ہے اما تخصیص ابی بکر رضی اللہ عنہ فإنہ الصدیق الاکبر, وہ ہیں صدیق اکبر. اور پھر مولا علی کے بارے میں کہا وَقَضَى عَلِيٌّ كَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَجْهَهُ فَإِنَّهُ يُسَمَّى الصِّدِّيقُ الْأَصْغَرُ. اب میں پوری عبارت پڑھوں, وقت بہت زیادہ ہو جائے گا. صرف اتنا بتا دیا کہ ان دونوں کے بارے میں آیا کہ ابو بکر صدیق اکبر ہیں اور مولا علی کیا ہے؟ صدیق اصغر ہیں. اب اس پر ایک بہت بہترین کلام تھا کہ وہ صدیق اکبر کیوں اور یہ صدیق اصغر کیوں, لیکن وقت کی قلت کے پیش نظر میں اس کو یہاں پر نہیں بیان کرتا. ہمارے علماء نے ابو بکر کو صدیق اکبر کہا. تصفیہ مابین سنی و شیعہ, پیر مہر علی شاہ کی کتاب ہے, پاکستان کے سید ہیں, آل رسول ہیں, ان کی کتاب تصفیہ مابین سنی و شیعہ میں صفحہ 19 پر 5 مرتبہ ابو بکر کو صدیق اکبر لکھا, 2 مرتبہ عمر فاروق کو فاروق اعظم لکھا ہے, 5 مرتبہ. خواجہ فرید الدین عطار رحمت اللہ, خواجہ کا بھی یہی عقیدہ ہے. اب وہ جو عجیب لوگ ہیں ان کا تو پتہ ہی نہیں, اپنا خواجہ کا عقیدہ بتا رہا ہوں. خواجہ فرید الدین عطار کی کتاب منطق الطیر, منطق الطیر کے اندر خواجہ فرید الدین عطار نے ایسا عقیدہ پیش کیا. خواجہ فرید الدین عطار رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ منطق الطیر میں صفحہ 165 پر ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر کا نام لے کر کے, انہو صدر الدین, ابو بکر دین کے صدر ہیں, والصدیق الاکبر وقطب الحق, اس انداز سے نام لیا. پھر ایک اور خواجہ کا نام بتاتا ہوں, وہ داتا صاحب ہمارے پاکستان والے, جن کی بارگاہ سے میرے غریب نواز فیض لے کر کے آئے,
تو جو وہاں سے میرے غریب نواز لے کر کے ہم وہی لیں گے. آپ بھنگ لیتے رہیے, ہم نے تو غریب نواز کا عقیدہ لیا ہے. داتا صاحب کی کتاب, یہ فارسی والی اصل میں میرے پاس میں موجود ہے, یہ جلدی ملتی التی نہیں ہے, یہ فارسی والی. اس کے اندر داتا صاحب کی کتاب کشف المحجوب کے صفحہ 32 پر داتا صاحب نے صفحہ 32 پر صدیق اکبر 2 مرتبہ لکھا, صفحہ 32 پر, اور صفحہ 69 پر جا کر کے داتا صاحب نے صدیق اکبر پھر 2 مرتبہ لکھا ہے. یہ داتا صاحب پاکستان والے, گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما, وہ فرماتے ہیں صدیق اکبر کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر ہیں. فتاوی رضویہ شریف کے اندر 28ویں جلد میں صدیق اکبر کے افضل ہونے پر بہت اچھی بات لکھی ہے امام اہل سنت اعلی حضرت علیہ رحمہ نے. میں اس کا خلاصہ پیش کرتا ہوں. سورہ واللیل آپ نے دیکھی ہے نا 30ویں پارے میں, اس میں ابو بکر کی شان نازل ہوئی ہے. سورہ واللیل کے بعد والی سورہ کون سی ہے؟ سورہ والضحیٰ, اس میں کس کی شان ہے؟ سرکار کی شان ہے. اچھا اگر ادھر سے جائیں گے تو پہلے سورہ واللیل ہے, پھر آگے کی طرف بڑھتے جائیں گے کون ہے؟ سرکار کی شان ہے. ادھر سے آئیں گے تو پہلے سورہ والضحیٰ ہے, پھر ڈائریکٹ سورہ واللیل ہے. امام اہل سنت اعلیٰ فرماتے ہیں اللہ نے ان دونوں سورتوں کے درمیان کوئی دوسری سورت رکھی نہیں. نیچے سے اوپر چڑھو گے ابو بکر کے بعد حضور ہیں, اوپر سے نیچے آؤ گے حضور کے بعد ابو بکر ہیں. یہ بڑا لطیف نقطہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے جو ہے فتاوی رضویہ شریف کے اندر پیش فرمایا. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام فاروق اعظم ہے, اس پر بھی احادیث کافی موجود ہیں, کافی اس پر احادیث موجود ہیں. ابھی میں نے جو ہے اس پر باقاعدہ امام ابن حجر اسقلانی نے لکھا کہ امت کا اجماع ہے کہ فاروق اعظم ابو بکر ہیں. میں وقت کی قلت کی وجہ سے ان احادیث کو رہنے دیتا ہوں. یہ میں نے دلائل دیے نقلی, آپ کو اچھا لگا؟ کیسا لگا آپ کو؟ یہ نقلی دلائل تھے. ذرا اپنی عقل سے سوچئے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولا علی کو صدیق اکبر کہہ دیا تو کیا حرج ہے, وہ بھی تو سچ بولتے تھے, کس نے کہا جھوٹ بولتے تھے؟ فاروق اعظم کہہ دیا, مولا علی بھی تو حق اور باطل میں فرق کرتے تھے, کس نے کہا نہیں کرتے تھے؟ لیکن میرے عزیزو کچھ القاب ہوتے نا کسی کے لیے خاص ہو جاتے ہیں. اب میں کہوں اعلی حضرت معین الدین اجمیری ہیں, وہ اعلی حضرت, لیکن خاص ہوا نا امام احمد رضا کے ساتھ میں, کیسا لگتا ہے آپ کو سن کر کے؟ یعنی جب نام اعلی حضرت آتا ہے تو امام احمد رضا ذہن میں آتے, جبکہ غریب نواز ہیں اعلی حضرت, غریب نواز کی بارگاہ سے تو اعلی حضرت کو فیض ملا ہے. میں کہوں غریب نواز امام احمد رضا خان, کیا اعلی حضرت غریبوں کو نہیں نوازتے تھے؟ غریب نواز کا معنی ہوتا ہے غریبوں کو نوازنا. میں بھی تو نوازتا ہوں, غریب نواز عبد القادر بول دوں. یہ سمجھانے کے لیے ہنسی مت اس کو. آپ یہ نقلی دلائل میں نے دیے, ذرا عقلی دلائل, یعنی آپ کو کوئی گمراہ نہ کرے. بھائی صدیق کا معنی سچ بولنے والا ہوتا ہے, علی کو کہنے میں کیا جاتا ہے؟ تاجدار حل عطا کس کا لقب ہے؟ مولا علی کا ہے نا. تاجدار حل عطا محمد رسول اللہ, سرکار سے بڑھ کر کے مشکلیں حل کرنے والا کون ہے؟ فاتح خیبر محمد رسول اللہ, کہیں گے مولا علی کا لقب ہے. ارے مولا علی نے حضور کے صدقے میں فتح کیا ہے, حقیقت میں فتح کرنے والے حضور تو فاتح خیبر محمد رسول اللہ کہتے. غوث اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, غوث اعظم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا مدد کرنے والا. سرکار سے بڑھ کر کے مدد کرنے والا کون ہے؟ لیکن جب غوث اعظم کہتے ہیں ذہن میں کون آتا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی آتے. زین العابدین محمد رسول اللہ, کہیں گے یہ تو امام حسین کے بیٹے کا لقب ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر اس طرح سے تمہارا دماغ ٹھکانے پہ نہیں آئے گا تو ہم کو ٹھکانے لگانے آتا ہے. پھر کہیں گے زین العابدین تو ان کا لقب ہے. یہی ہم سمجھانا چاہتے ہیں, جب کسی کا کوئی لقب ہو جائے تو اس کی وہ ایک خاصیت بن جاتی ہے, خصوصیت بن جاتی ہے. مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً ہیں صدیق, وہ سچ بولتے ہیں, لیکن جب یہ کہا جاتا ہے صدیق اکبر, یہ پہچان ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی,
پہچان ہے. اسی لیے ایک شاعر نے جو ہے ایک کلام بھی لکھ دیا. جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں نا تو باقاعدہ اس نے ایک کلام لکھ دیا. ابھی میں نے آپ کے سامنے چند مثالیں سی پیش کی ہیں, ورنہ بہت ساری مثالیں پیش کر دیتا. اس نے جانتے ہو کیا کہا؟ حضرت صدیق اور فاروق ہیں مولائے کل. مولائے کل کہو صدیق اکبر فاروق اعظم کو. حضرت عثمان ہیں خود تاجدار حلتا. بو ذر سلمان طلحہ کو کہیں سب بو تراب. بو تراب کس کا لقب ہے؟ مولا علی کا ہے. بھائی ہم بھی تو مٹی سے ہیں. بو تراب کا معنی ہوتا ہے مٹی والا. ہم مٹی سے نہیں پیدا ہوئے, ہم بھی بو تراب ہو گئے. ابو ہریرہ بلیوں والے, بلیوں سے رغبت تھی, حضرت ابو ہریرہ کا لقب پڑ گیا ابو ہریرہ. اب اگر کسی کو آج بلیوں سے محبت ہو جائے کہیں گے حضرت ابو ہریرہ. یہ پاگل ہو جائے گا وہ تو شاعر کہتا ہے بو ذر سلمان طلحہ کو کہیں سب بو تراب, خالد و زید و زبیر آل ابا شیر خدا, باقی سب اصحاب رسول اللہ سے کیا دشمنی, وہ سبھی مشکل کشا ہیں سبھی حاجت روا. صرف مولا علی کو مشکل کشا کیوں؟ صدیق اکبر مشکلیں حل نہیں کرتے ہیں, لیکن جب مشکل کشا کہتے ہیں ذہن میں کون آتا ہے؟ میرے آقا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو کیا صرف مولا علی مشکل حل کرتے ہیں؟ نہیں, سرکار کا ہر صحابی کرتا ہے. ارے صحابی کیا, آج کا سرکار کا غلام کوئی ولی ہو تو وہ بھی حل کرتا ہے. عائشہ کو کیوں نہیں خاتون جنت کہتے؟ جنت کی عورت, خاتون جنت کا معنی جنت کی عورت. صرف حضرت فاطمہ جنت کی عورت ہیں, حضرت عائشہ نہیں ہے. تو عائشہ کو کیوں نہیں کہتے خاتون جنت؟ حفصہ اور صفیہ کو بھی کہو بطول زہرا, یہ بھی تو پاک ہیں, ان کو بھی کہو. سب کے ناموں پہ لگا دو الصلاۃ والسلام. عصمت و تطہیر کے وارث ہیں اصحاب صفا. سرکار اللہ نے فرمایا حدیث میں کہ ساری دنیا کو اللہ نے اپنے محبوب کے نور سے پیدا کیا, تو ان کی نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور. کیوں نہیں کہتے ہر مومن بنا ہے نور کا؟ تو پھر ہماری شان میں بھی تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا پڑھیے. کیا سبھی کو حیدر کرار کہہ سکتے ہیں ہم؟ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ حیدر کرار کا معنی ہوتا ہے پلٹ پلٹ کر کے حملے کرنے والا. عمر سے بڑھ کر کے حملہ کرنے والا کون ہوگا؟ کہو حیدر کرار. لیکن آپ کہیں گے نہیں ان کا لقب ہے, تو ایسے ہم بھی کہتے ہیں صدیق اکبر ان کا لقب ہے, فاروق اعظم ان کا لقب ہے, جو جہاں ہے اس کو وہیں پہ رکھو. کیوں, کیا سبھی کو حیدر کرار کہہ سکتے ہیں ہم؟ کیا ہوا کوئی اور بھی شہزاد ہے گلگوں قبا, تم ہو گھر والے خزانے ہیں تمہارے ہاتھ, بانٹ دو سارا خزانہ بانٹ دو ساری عطا. ہر ولی ہر پیر و مرشد ہر امام و مجتہد, گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا. جب کہا جاتا ہے تو داتا صاحب ذہن کے اندر آتے ہیں. سب معین الدین فرید الدین نظام الدین ہیں. بھائی ان کا نام تھوڑی ہے بزرگوں کا. معین الدین دین کی مدد کرنے والا, فرید الدین دین کی فریادیں پوری کرنے والا, نظام الدین دین کا نظام سنبھالنے والا. لیکن جب نظام الدین کہتے ہیں محبوب الہی آتے ہیں, فرید الدین کہتے ہیں گن شکر آتے ہیں, اور معین الدین کہتے ہیں غریب نواز آتے ہیں. سب معین الدین فرید الدین نظام الدین ہیں. ہر کوئی شاعر امام احمد رضا جیسا ہوا؟ اعلیٰ حضرت بھی شاعری لکھتے تھے, ہم بھی شاعری لکھتے ہیں, تو ہم بھی اعلیٰ حضرت بن گئے. جب ابو بکر و عمر کے سب خصائص مٹ گئے, پھر کسی کے پاس کیا تخصیص کا ملکہ رہا؟ جب ہر کوئی صدیق اکبر ہے تو پھر ہر کوئی معین الدین بھی ہے. آپ تھوڑا بہت تو دین کی مدد کرتے ہوں گے نا. معین الدین ہو گئے کہ نہیں ہو گئے آپ کل سے آپ معین الدین کہلاتے گھومیے کہ میں معین الدین ہوں. ایک کے سارے مناقب دوسرے میں ڈال کر اعتدال اہل سنت کو مت چھوڑ. اختیار دین و ملت ہے تمہیں حاصل جناب, جو کہو گے اس پہ سب ہوں گے حضرت مرحبا. سب سوار ہو جائیں گے, اس لیے بلا وجہ کی گاڑی مت تیار کرو, ورنہ سب سوار ہو جائیں گے بلا وجہ کے. اب یہ چند چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں, ٹھیک ہے, یہ عقلی اور نقلی دلائل میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے. وہ جو دو روایتیں تھیں, ان دونوں روایتوں کے اندر جتنے بھی بیان کرنے والے ہیں سب شیعہ ہیں, سب شیعہ ہیں. دو حدیثیں پیش کی, ایک میں مولا علی خود کہتے ہیں میں صدیق اکبر ہوں, اور ایک حدیث کے اندر سرکار کی طرف منسوب کی کہ سرکار نے مولا علی کا ہاتھ اٹھا کر کے کہا کہ تم ہی صدیق اکبر ہو, تم ہی فاروق اعظم ہو. اچھا, جب سرکار سے مولا علی سے سرکار نے کہا تھا تم ہی صدیق اکبر ہو, تم ہی فاروق اعظم ہو, تو پھر بعد میں مولا علی نے یہ صرف کیوں کہا کہ میں صدیق اکبر ہوں, میں فاروق اعظم ہوں, یہ کیوں نہیں کہا؟ جب سرکار نے دونوں کہا تھا تو مولا علی نے ایک کیوں کہا؟ اب وہ جو دو حدیثیں ہیں نا, ان کا جنازہ نکالنے کے لیے اچھا وقت چاہیے, اور وہ حدیثیں پیش کرنے والوں کو بغیر کفن کے دفن کرنے کے لیے بھی اچھا وقت چاہیے.
لیکن صرف اتنا کہتا ہوں کہ ان دونوں حدیثوں کو بیان کرنے والے سارے کے سارے شیعہ راوی ہیں۔ امام اہل سنت اعلی حضرت علیہ رحمہ نے فتاوی رضویہ شریف کی 5ویں جلد میں صفحہ 461 پر بیان فرمایا، مولا علی کی شان میں 3 لاکھ حدیثیں گڑی ہیں شیعوں نے، 3 لاکھ حدیثیں گڑی ہیں، گڑی حدیث ہے نہیں، گڑی ہے، اس کو بنایا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، مولا علی سے ہمیں نفرت نہیں ہے، اور سنی کوئی نفرت کر سکتا ہے؟ جو نفرت کرے وہ مردود ہے، وہ سنی ہو نہیں سکتا ہے۔ لیکن ہم میرے آقا مولا علی کی شان بیان کرنے کے لیے جھوٹی حدیثوں کے محتاج نہیں ہیں، ہمیں فرمان مصطفیٰ کافی ہے، سرکار کا فرمان کافی ہے میرے آقا مولا علی کی شان بیان کرنے کی۔ الحمدللہ میرے آقا مولا علی کی شان بہت بلند ہے، ابو بکر و عمر عثمان کے بعد میں میرے آقا مولا علی جیسا کوئی ہے ہی نہیں، کوئی نہیں ہے میرے آقا مولا علی جیسا، سب انہی کی بارگاہ کا صدقہ کھاتے ہیں۔ ارے ان کی بارگاہ تو بہت دور ہے، ان کے بچوں کا ہم صدقہ کھاتے ہیں، اور ہماری زندگی ان کے بچوں کے ٹکڑوں پر پل رہی ہے، اس آقا علی کا کیا کہنا ہے۔ اس لیے اہل سنت کے عقیدے پہ آپ لوگ قائم رہیے، اور عقیدہ کیا رکھنا ہے؟ ابو بکر کیا ہیں؟ صدیق اکبر ہیں، عمر کیا ہیں؟ فاروق اعظم ہیں، یہ ان کا لقب ہے۔ میں نے جیسے بتایا نا، ہر ایک کی خصوصیت ہوتی ہے، ایک پہچان ہوتی ہے، ایسے ہی۔ اور پھر یہ صرف پہچان نہیں ہے، غریب نواز کو معین الدین دنیا نے کہا، محی الدین غوث اعظم کو دنیا نے کہا، ابو بکر و عمر کو صدیق اکبر فاروق اعظم اللہ اس کے رسول نے فرمایا ہے۔ صرف یہ پہچان نہیں ہے، بلکہ اللہ اس کے رسول کا دیا ہوا نام ہے۔ اس لیے ہمارے عقیدے کے اندر ابو بکر صدیق اکبر ہیں، عمر ابن خطاب فاروق اعظم ہیں۔ ابو بکر کیا ہیں؟ ابو بکر کیا ہیں؟ ابو بکر کیا ہیں؟ عمر ابن خطاب کیا ہیں؟ عمر ابن خطاب کیا ہیں؟ عمر ابن خطاب کیا ہیں؟ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں، اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل سنت کے عقیدے پہ قائم رکھے، اور اسی پر اللہ تعالی ہمیں موت نصیب فرمائے۔